ہماری آنکھیں اور دل بند ہو جاتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں۔ پر اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم پھر بھی زندہ رہتے ہیں تو شاید آپ میری بات کا مذاق اڑائیں گے، پر یہ حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گنہگار انسان کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں جا گھسے گی۔ نیک انسان کی جہاں تک نگاہ جائے گی اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی اور اس کو جنت تک لے جائے گی۔ یہ سب باتیں اس دنیا کی نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں کسی اور ڈائمنشن کی ہیں۔ قرآن میں اس کو برزخ کہا گیا ہے۔ برزخ کا لفظ قرآن میں 3 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ 2 جگہ سمندر میں 2 پانیوں کو آپس میں نہ ملنے دینے والی رکاوٹ کہا گیا ہے، اور ایک جگہ موت اور قیامت کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے، جو بیریئر ہے، اس کو برزخ کہا گیا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کو موت واقع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کاش مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں اچھے اعمال کروں گا، کیونکہ وہ اس دنیا سے نکل کے کسی اور دنیا میں جا پہنچتا ہے، اسی لیے وہ واپس آنے کی خواہش کرتا ہے۔ اور فرعونیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں صبح شام آگ کے سامنے لایا جاتا ہے اور قیامت کے دن انہیں مزید عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اور قیامت کے بیچ میں جو انتظار کی گھڑی ہے اس کو برزخ کہا گیا ہے۔ اور جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو ہماری روحیں واپس ہمارے جسم میں ڈالی جائیں گی اور پھر ہم قبر سے نکل کر میدان حشر میں بھاگیں گے۔ یہ سب باتیں تو بہت حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سے بھی حیرت کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں جب ہماری روح ہوتی ہے، عالم برزخ میں جب ہماری روح ہوتی ہے، اور اس دنیا میں جو ہماری روح ہوتی ہے، ہمیں یہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر لگتا ہے۔ پر میں اگر آپ سے کہوں یہ تینوں مرحلے ایک ہی ٹائم لائن میں موجود ہیں اور ایک ہی ساتھ چل رہے ہیں تو آپ بہت حیران ہوں گے۔